صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو باب شروع کیا تھا کہ حائضہ جو ہے وہ حج کے سارے مناسک ادا کر سکتی ہے اور ذکر کر سکتی ہے، آیات کو بطور دعا اور بطور ذکر پڑھ سکتی ہے۔ اس ضمن میں جو حدیث، اس کو آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ حدیث حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، قالت کہ انہوں نے فرمایا، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لا نذکر الا الحج، اور اس سفر میں ہمارا مقصود جو تھا وہ حج کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، ہم صرف ذکر کر رہے تھے، باتیں کرتے جا رہے تھے، حج ہی کی کرتے تھے۔ فلما جئنا صرفا، جب ہم صرف کے مقام پر پہنچے، تو مجھے حیض آ گیا۔ یہاں پہ حیض کے لیے جو لفظ آیا وہ تمستو آیا۔ تمسا جو ہے یہ لفظ حیض کا جب شروع ہوتا ہے اس کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کوئی پیریڈز کہتا ہے، کوئی مینسز کہتا ہے، کوئی حیض کہتا ہے، کوئی پنجاب میں تو کپڑے بھی کہتے ہیں کہ کپڑے آ گئے۔ اس طرح کے مختلف الفاظ مختلف معاشرتوں میں ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں حیض اور نفست بھی ہم نے پڑھا، اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ تمستو کہہ رہی ہیں، تو کوئی بھی لفظ جو ہے یعنی مختلف الفاظ وہاں پہ استعمال ہوتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں جب ہم صرف کے مقام پہ پہنچے تو مجھے حیض کا آغاز ہو گیا۔ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا ابکی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے پاس تو میں رو رہی تھی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یبکی کی، کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ قل، تو میں نے کہا، لوددت واللہ انی لم احج علام، کہ کاش میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی۔ قال، آپ نے فرمایا، لعلک نفستی، کہ کیا آپ کو منسز آ گئے ہیں، آپ کو حیض آ گیا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی۔ قال فإن ذلک شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے آدم کی تمام بیٹیوں پہ اس کو لکھ دیا، لازم کر دیا۔ فافعلی ما یفعل الحاج، کہ جو کچھ حجاج کر رہے ہیں آپ بھی وہ سارا کچھ کریں۔ غیر ان تطوفی بالبیت حتی تطہری، سوائے اس کے کہ آپ طواف نہ کریں، اور طواف آپ اس وقت کر لیں جب آپ فارغ ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ طواف لازم ہے، معاف نہیں ہے، کرنا ضرور ہوگا، لیکن تب کر لیں جب فارغ ہوں۔ اچھا، اس میں بھی جو پیچھے ہم پڑھ چکے تھے بالکل وہی حدیث ہے، کچھ تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ، کہ وہ تھوڑی پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی، میں حج نہ کرتی۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اتنا لمبا سفر بھی کیا، طواف جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ بھی ساری برداشت کی، سب کچھ کیا، لیکن اب میں حج نہیں کر سکوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، حج آپ کر سکتی ہیں۔ اچھا، یہ واقعی ہمارے ہاں بھی بہت مسکنسپشن ہے کہ بس جی اب تو مینسز آ گئے، اب کیا ہوگا، اب تو کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو حج کی اور عمرے کی جو دیگر عبادات ہیں حج کی وہ ساری ہو سکتی ہیں، لیکن صرف طواف نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کل جیسے میں نے پہلے کہا کہ صحیح نہیں کی جا سکتی، کیونکہ صحیح بھی جو صحیح کی جگہ ہے صفا اور مروہ، وہ بھی اب مسجد الحرام کے اندر آ گئی ہیں۔ تو اس وقت جو اجازت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ سب کچھ پڑھیں، اس میں آپ ذکر بھی کریں، تلبیہ بھی پڑھیں، اور قیام جو مطلب جو جیسے عرفات کا جا کے قیام ہے رکن عرفات کے اندر وہ بھی کریں۔ یہ تو معلوم ہے نا سب کو کہ حج کے جو اہم جو دو چیزیں لازم ہیں جن کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، وہ عرفات کا پہنچنا، عرفات کی حاضری ہے، اور اس کے بعد جو طواف افاضہ ہے، یعنی حج کے جو لازمی ارکان ہیں ان کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ سب لوگ اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو طواف ضروری ہوگا، طواف زیارہ جسے کہتے ہیں یا طواف افاضہ کہتے ہیں، اور صحیح بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ اگر حج کے 3-4 دن کے اندر اندر ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی کا اس طرح کا مسئلہ ہے تو ذی الحج کے مہینے میں وہ کسی وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ فوراً وہاں سے کوچ کریں اور نکلیں، ایسے دن ہیں تو ایسی صورت کوئی ہو جائے تو ان دنوں کو بڑھایا جائے اور طواف کر کے ہی وہاں سے نکلا جائے تاکہ حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔
تو بس یہ ہمارے پر بات واضح ہوگی اس ساری ڈسکشن سے کہ حائضہ عورت جو ہے وہ ذکر کر سکتی ہے، تلبیہ پڑھ سکتی ہے، اور باقی جو قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ اور مسجد کے علاوہ اور نماز کے علاوہ عبادات ہیں وہ سب کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو باب ہے یہ باب الاستحاضہ ہے، کہ استحاضہ کے بارے میں کام کیا ہے۔ استحاضہ کو پہلے ہم سمجھ لیں کہ استحاضہ کیا ہے۔ استحاضہ کہہ لیں کہ جو irregular بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی مینسز جو ہیں وہ تو ایک ریگولر بلیڈنگ ہے جو مخصوص دنوں میں ہوتے ہیں، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خاص دن ہیں جن کے اندر کسی کو مہینے کے شروع میں، کوئی درمیان یا آخر میں، اور عموماً خواتین کو اندازہ ہوتا ہے اگر انہیں تاریخ نہ بھی یاد ہو تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے بتا دیتی ہیں کہ بس یہ میرے یہ والے دن ہوتے ہیں جس میں مجھے معمول کے مطابق جو حیض ہے وہ آتا ہے۔ لیکن اگر معمول ڈسٹرب ہو جائے، اور بعض کا پورا مہینہ، بعض کا 2 ماہ بھی لوگوں کو یہ تکلیف جاری رہتی ہے، بعض کا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس صورت میں عورت کیا کرے گی؟ کیا وہ نماز پڑھے گی؟ کیا وہ روزہ رکھے گی یا کوئی اور عبادت کرے گی؟ اس کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اور اس میں ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ علم حاصل نہیں کرتی اور بہت زیادہ غلطیاں کرتی ہیں۔ جیسے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں، بعض کو تو میں بہت غصہ بھی آتا ہے اپنی خواتین پہ کہ رمضان گزر جائے گا یا رمضان کے آخر میں آئیں گی اور آ کے کہیں گی جو مجھے تو پورا مہینہ ہو گیا، تکلیف ہے، بلیڈنگ ہے، اور میں نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا۔ تو پھر میں اسے یہی کہتی ہوں کہ بھئی جب اب تم آئی ہو تو تم رمضان کے شروع میں کیوں نہیں آ گئی یا درمیان میں کیوں نہیں آ گئی کہ جب تکلیف ٹھیک نہیں تھی؟ تو اصل میں ہماری ایمانی حالات بھی ایسے ہیں کہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں چلو اچھا ہے، جب تک لوگوں یعنی جان چھٹی ہوئی ہے تو صحیح ہے، پوچھیں گے یا کریں گے تو پھر روزہ رکھنا پڑ جائے گا۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ روزہ چھوڑنا یا عبادت چھوڑنا آسان ہے اور اس کو پورا کرنا مشکل ہے۔ تو بہرحال استحاضہ کی کیفیت کیا ہے اور اس میں جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ان عائشہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت فاطمہ بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انی لا اطہر، کہ میں پاک نہیں ہوتی، یعنی مستقل مجھے بلیڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، ہوتی رہتی ہے، تو افادا الصلاۃ، کہ میں نماز پڑھوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک عرق ولیس بالحیضہ، کہ یہ عرق ہے۔ عرق مطلب کہ یہ ایک اور رگ سے خون آتا ہے، یہ حیض نہیں ہے۔ فاذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ، کہ جب حیض کے دن آ جائیں تو نماز چھوڑ دیں۔ فاذا ذهب قدرها، اور جب یہ وقت گزر جائے تو پھر آپ اس کے بعد یعنی جب گزر گیا تو پھر اپنے آپ کو دھو لیں۔ فاغسلی عنک الدم وصلی، تو پھر آپ خون دھو لیں اور نماز پڑھ لیں۔ اچھا، اب یہ ایک جنرل حکم ہے کہ اگر کوئی شخص، کسی خاتون کو مسلسل بلیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے، اور یہ بیماری عام طور پہ جو اس کے کامن کازز ہم دیکھتے ہیں، عمومی جو وجوہات ہیں، یا تو دوائیوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے، بعض کا بخار لمبا اگر ہوتا ہے یا انفیکشن ہو جاتی ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ جو فیملی پلاننگ کی پلز ہیں، دوائیاں ہیں، یہ لوگ غلط کھاتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ فیملی پلاننگ کا انجیکشن اور اس کے ساتھ جو یہ کاپرٹی وغیرہ رکھواتے ہیں اس سے بھی اس طرح کی ریگولر بلیڈنگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات حمل کے دوران بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی استحاضہ ہوتا ہے، اس میں بھی نماز نہیں چھوڑنی ہوتی۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ حمل ہوتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے تو خواتین نماز چھوڑ دیتی ہیں، تو وہ تو مینسز نہیں ہے کسی صورت بھی، وہ بھی ریگولر بلیڈنگ ہے، استحاضہ ہے، اس میں بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ ابارشن ہوتی ہے، بلیڈنگ اس میں شروع ہو جاتی ہے، تو یعنی ابھی نکلا نہیں ہے بچہ، اور بعض کا ایک 2 ماہ تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے اور اس کے بعد جا کے بچہ ضائع ہوتا ہے، تو وہ بھی استحاضہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے جب مینسز بند ہونے پہ آتے ہیں تو وہ بھی کئی مہینے تک، اور بعض لوگ تو کئی سال تک، جو پیری مینوپوزل بلیڈنگ اس کو کہتے ہیں،
کہ بند ہونے پہ جب آ گئے تو کسی کے تو آسانی سے بند ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور کئی کئی سال تک ان کو ریگولر بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی زخم ہو سکتا ہے، کوئی رسولی ہو سکتی ہے، پولپ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ انما ذالک عرق، کہ کسی اور رگ سے خون آ رہا ہوتا ہے۔ جو مینسس کا خون ہوتا ہے وہ تو خاص ایک انڈومیٹریم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، جو اندر ایک خاص ایک تہ ہے، وہ تہ جو یوٹرس کی ہے یا بچہ کی ہے وہ نکلتی ہے، خون اس کے اندر بھرا ہوتا ہے۔ لیکن یہ خون ضروری نہیں ہے کہ اسی تہ سے آ رہا ہو، یہ مختلف جگہوں سے آ سکتا ہے اور مختلف وجوہات سے آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس میں نماز نہیں چھوڑی جاتی، بلکہ اس کا جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر 1 ماہ تک خون آ رہا ہے، 20 دن تک آ رہا ہے، 25 دن تک آ رہا ہے، تو جو معمول ہے، جس کا پتہ ہے کہ یہ مینسس کے دن ہوتے تھے، جیسے مہینے کے شروع میں آتے تھے جی 2-3 تاریخ سے شروع ہوتے تھے اور 7 دن رہتے تھے، تو وہ والے 7 دن بیچ میں نماز چھوڑ دی جائے، اس کو حیض سمجھا جائے، اور اس کے بعد غسل کر کے اور نماز شروع کر دی جائے۔ اور نماز، روزہ، اعتکاف، حج، تمام عبادات، قرآن پاک کی تلاوت، سب کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد۔ اور اس کا پھر حکم یہ ہے کہ اگر تو بلیڈنگ ایسی ہے کہ جو تھوڑی بہت ہوتی ہے، پھر تو نماز کے لیے وضو تازہ کر لیں اور پیڈ چینج کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ لیکن بعض اوقات بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی یہی ہوگا کہ وضو تازہ کر لیا جائے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ پھر نماز کے دوران بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس پیڈ کو بدلا نہیں جا سکتا، وہ وہی رکھیں گے، لیکن نماز پڑھی جائے گی۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ بعض جو صحابیات تھیں ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ انہیں اپنے نیچے کوئی چیز رکھنی پڑتی تھی کہ بلیڈنگ جو ہو رہی ہے اس سے کوئی نیچے فرش یا کپڑا جو ہے وہ گندا نہ ہو، تو اس حال میں بھی عبادات ان کی جو تھیں وہ جاری رہتی تھیں۔ اچھا، اب آپ کو کتابوں میں ایک چیز ملے گی کہ جو حیض کا خون ہے وہ کالا ہوتا ہے اور دوسرا سرخ ہوتا ہے اور پیلا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ حیض کا خون بلا شبہ جو شروع میں آتا ہے وہ بالکل کالا ہوتا ہے، اور پھر درمیان میں سرخ ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں کالا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کی مختلف کیفیت ہوتی ہے۔ قدرے سیاہ رنگ اس کا ہوتا ہے، لیکن استحاضہ کا خون بھی سیاہ ہو سکتا ہے، اور استحاضہ کا خون اگر تو کسی زخم سے آ رہا ہے تو بالکل ریڈ ہوگا، اگر سوری سے آ رہا ہے تب بھی بالکل سرخ ہوگا، اگر کوئی پولیپ ہے تب بھی بالکل سرخ ہوگا، لیکن اگر وہ اندر سے ہی آ رہا ہے تو وہ بھی قدرے سیاہ رنگ کا ہوگا۔ اس لیے یہ کتابوں میں پڑھ کے تو ہم یہ اگر سوچیں کہ بالکل کالا ہے تو استحاضہ نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو خون کے رنگ کی بات کو ہم بہت زیادہ کنسیڈر نہ کریں اس معاملے میں، لیکن بس ڈیز کو کنسیڈر کر لیں، دنوں کو کنسیڈر کر لیں کہ اگر طویل ہیں اور اب 7 دن 8 دن کا جو معمول تھا اس سے زیادہ ہو گیا اور چلتے ہی جا رہے ہیں، بند نہیں ہو رہے، تو پھر اپنے معمول کے مطابق غسل کر کے زیادہ سے زیادہ جو انتظار کیا جا سکتا ہے وہ 10 دن کیا جا سکتا ہے فقہ حنفی کے مطابق، تو 10 دن کے بعد غسل کریں، اور اس کے بعد پاک ہیں، چاہے بلیڈنگ ہو رہی ہو، ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ناک سے نکسیر آتی ہے تو اس میں تو ظاہر ہم نماز نہیں چھوڑتے، یا ہاتھ پہ کوئی زخم ہو گیا تو خون آ رہا ہے تو نماز تو نہیں چھوڑتے، تو یہ وہ والی چیز ہوگی، اس میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی، روزہ نہیں چھوڑا جائے گا، تلاوت نہیں چھوڑی جائے گی، تمام عبادات کی جائیں گی۔ اور اگر پورا مہینہ ہو گیا اور اینڈ میں پھر جا کے اگلے مینسس کی ڈیٹ آ گئی ہے تو پھر ان میں نماز جو ہے وہ چھوڑ دی جائے گی اتنے دنوں کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو اس طرح کی تکلیف ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہ بس مہینوں بلیڈنگ ہوتی رہے اور اتنے کمزور ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچنا چاہیے اور دوائی لینی چاہیے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے کہ جی جب یہ خاص طور پہ بند ہونے پہ آئے ہیں تو یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں اور ایسے ہی بند ہو جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے، ایسے ہوتے ہیں تو پھر ان کی دوا لینی چاہیے اور اپنی بیماری کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اور خاص طور پہ اگر رمضان میں یا خاص عبادت کے دنوں میں یا حج کے دنوں میں اس طرح کی تکلیف ہو تو پھر تو ضرور ہی ڈاکٹر کے پاس رجوع کر کے اسے کنفرم بھی کر لینا چاہیے۔ اور جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی، جو لوگ یہ پروگرام سنتے ہیں، کہ یہ علم ڈاکٹر کے پاس بھی ہونا چاہیے کہ وہ مریض کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکیں کہ کتنے دن استحاضہ کے کون سے دن ہیں اور اس میں نماز اور عبادات کا حکم کیا ہے۔ عام طور پہ تو ڈاکٹرز بتاتے ہی ہیں، لیکن بعض ڈاکٹرز کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی اور وہ مریضوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، تو اس لیے ڈاکٹر بہنیں جو ہیں وہ بھی اس کو سیکھیں، انہیں بھی یہ علم آنا چاہیے اور یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ان دنوں کے جو شرعی معاملات ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ وہ مریضوں کو صحیح طرح سے سمجھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔